اب جس کو وہ صحیح کہتے ہیں ہمارا دماغ سب کانشیسلی اس کو صحیح مان رہا ہوتا ہے. یہ اتنے ہم غیر مسلم ہو چکے ہیں. لیکن شیخ عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا اس وقت، عام عورت ہیں، ان کے بچے ہیں، جو ہماری مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، چلیں ایلیٹ کلاس تو ہے ہی، ان کو کس زبان میں آپ یہ میسج دیں گے کہ کیسے وہ انٹلیکچولی کیسے اوپر ہیں، وہ کیا کریں اس سب عام میں؟ عوام کو عوام ہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انٹلیکچولیزم میں نہیں آتی. یہ خواص کا کام ہے انٹلیکچولیزم کو کرنا. عوام ہمیشہ خواص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے فالو کرتی ہے. عوام تو خواص سے دیوار کے اندر سے سوراخ رکھا. خواص سے اگر میں مراد لوں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نہیں اس بیچارے بچے کی بھی کیا ذہنی اوقات ہونی، وہ تو اس کی ساخت ہی نہیں بنی ہوئی. وہ تو سب کانشیسلی اپنے آپ کو ایک ہلکی سی ایروگنس میں رہتا ہے وہ، حالانکہ اس کا انٹلیکچوئل سے اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا. زندگی کے تجربات جو ہے نا اور علم کی ایک خاص سطح پہ آنا ضروری ہے انٹلیکچوئلزم کو پہچاننے کے لیے. انٹلیکچوئلزم کیا ہے؟ کائنات کے مقصد، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد، اور کچھ نہیں ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس وقت راکٹ سائنس جو اصل والی فزکس کی راکٹ سائنس ہے، اس کو ہم نے نشانی کے طور پہ بنا لیا. آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں، قسم اٹھوا رہے ہیں میرے سے، جو موسیٰ کے جادوگر تھے نا، ان کے نام آئنسٹائن کی طرح ہر مصری کو پتا تھے، ہر دنیا کے بندے کو. اس وقت کے وہ پیک آف دا پیک تھے. حضرت عیسیٰ کے جو اس وقت کے ڈاکٹر تھے نا رومنس، ان کے بھی نام نیوٹن کی طرح ہی پتا تھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دفعہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے. ہماری دفعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا. اس دفعہ ایسٹرو فزسسٹ کا اس وقت فرعون کا دربار سنبھالا ہوا. نیل ڈی گراسی ٹائسن ہے. نیل ڈی گراس تو ایک اسپوکس مین ہے. نیوٹن از ناٹ اے نیم. نیوٹن از اے پیڈسٹل. آئنسٹائن از اے پیڈسٹل. آئنسٹائن اگر یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، حالانکہ کہا ہے اس نے کہا ہے، آبزرور افیکٹ آپ پڑھیں، آئنسٹائن himself says کہ I have no option but to admit that the bigger game is played by an agent which we know as God. آبزرور افیکٹ کوانٹم فزکس کے اندر، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تمام لوگوں کو بہرحال ایک مائکروسکوپک لیول کے اوپر، ایٹامک لیول کے اوپر، مائکروسکوپ تو وہ بڑی دنیا ہے، ایٹامک لیول کے اوپر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں الیکٹرانس جو کہ بڑے بڑے کلیور قسم کے انسان بھی نہیں کر رہے ہوتے. ان میں کوئی جان روح تو نہیں ہوتی نا، مگر بہیو وہ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کی روح ہے، ان کے دماغ، ان کی عقل ہے. مطلب میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں کہ الیکٹران کو اگر کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو الیکٹران کسی اور طریقے سے بہیو کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ بند کریں کسی اور طریقے سے بہیو کرتے ہیں. یہ الیکٹرانز ہیں ہمارے. یہ انسانی جسم کے الیکٹران کی بات نہیں کروں، یہ لوہے اور سیل فون کے اندر جو الیکٹران ہے، یہ الیکٹران لیول کے اوپر بھی باقاعدہ شعور دیکھا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس شعور کو دیکھتے ہوئے اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے، الیکٹریسٹی کا کنسیپٹ آپ لے لیں تو الیکٹرانس کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ چوز کرتے ہیں لیسٹ پاتھ آف ریزسٹنس، اور ریزسٹنس والی جگہ سے وہ نہیں گزرتے. اس کی دو تین تھیوری پوسچولیٹس ایسے ہیں جس میں انہوں نے کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دی ہے کہ وہ لیسٹ پاتھ آف ریزسٹنس ایکچولی there is a cause behind this. اس کو فزکس کے تھرو ایکسپلین کیے. آبزرور افیکٹ اصل میں فزکس کے لا کے اگینسٹ ہے. اچھا فزکس کے لا ڈیفائی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو آبزرو کرنا شروع کیا الیکٹران کو، تو فزکس کے لا انہوں نے شروع کر دیے فالو کرنے. اور جیسی آبزرویشن بند کی تو انہوں نے فزکس کے لا کے اگینسٹ انسانی نقل و مکانی شروع کر دی. صحیح، بالکل ٹھیک. مطلب اپنے تمام تر لاز توڑ دی انہوں نے. سو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک کروڑوں ایکسپیریمنٹس ہیں سے. تو آئنسٹائن نے اس بارے میں پراپر پوسچولیٹس دے دیے تھے کہ God is playing dice, throwing dice. شیخ تھوڑی اور بات کر رہے ہیں. میں اس وقت آئنسٹائن کو ویسے ایک ایگزامپل کے طور پہ، آپ کا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو تھوڑی اپروچ چینج کرنی پڑے گی. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو کرنٹ وار چل رہی ہے، یا وار کہیں یا کہہ لیں کہ ہاری بھی چیز کو جنگ نہیں کہتے. نہیں، وہ تو ہم ہار چکے ہوں، جو بھی ہے ہمارے جا چکے ہیں ہاتھ سے. اب جو بچے پیدا ہونے ہیں نا، ان کی یہ بات کر رہا ہوں میں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آدھے سے زیادہ کنفیوزڈ ہے، اللہ کے اوپر ہی کنفیوز کر دیا. صحیح. آپ خود سوچیں نا، ایک علاقے میں، ایک شہر میں 8-10 ہزار ہسپتال ہوں، مگر شہر کے آدھے سے زیادہ لوگ مریض ہوں، تو کیا کرنا ہے میں نے ان ہسپتالوں ڈاکٹروں کا؟ صحیح. بالکل یہ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی میں مولوی ہے، ہر جگہ مدرسے ہیں، علماء کرام ہے، سند پہ سند اور درس نظامی چل رہے ہیں، علماء کے علماء تیار ہو رہے ہیں، مگر پوری قوم دہری ہوئی بھی ہے. بڑا بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے.
مطلب پھر کیا فائدہ نہیں. لیکن ایسے بھی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، دجال کے دور میں عورتیں اور علماء سب سے زیادہ کثیر تعداد میں. آپ نے کافی علماء کی بات کر لی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ علماء کو ہٹ کیا جا رہا ہے. جی میں ڈائریکٹلی کر رہا ہوں ان کو، ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. میں کیوں ہٹ کر رہا ہوں بھلا؟ کیونکہ صرف وہی بچا سکتے ہیں ہمیں. تو آپ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں. کوئی سائنٹسٹ نہیں بچائے گا مسلمان بچے کو. بچانا ہے تو کسی مدرسے سے فارغ التحصیل قرآن پاک کا عالم ہی بچائے گا ہمیں آ کے. اور کیا میں نے اور آپ نے تو نہیں قرآن پاک کے تھرو. یعنی آپ کا ہٹ کرنے کا مقصد فار دا سیک آف ہٹنگ نہیں ہے، نہ ہی آپ جو ہے وہ کسی اللہ معاف کرے خارجی مینٹیلٹی سے آ رہے ہیں. آج تک جتنا دین ہم تک پہنچا علماء سے پہنچا. آپ بس اپنا غم بیان کر رہے ہیں 100%. آپ اپنے غم میں اور غصے میں ایک شکایت کر رہے ہیں، جیسے ایک بندہ شکایت کرتا ہے. دیکھیں ہمارے صرف علماء ہی فوجی ہیں. اب جنگ آ رہا ہے تو فوجیوں سے کہوں گا نا میں. صحیح. اور کس سے کہوں گا؟ میں نے اب کہا کہ سائنٹسٹ آگے بچائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہیں نا، ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ وہ ایتھیسٹ ہیں. صحیح. جس کو قرآن نہیں پہنچا اس سے میں نے کیا امید رکھی. اوکے اچھا، یہ تو چلیں بات ہو گئی کہ کس طرح سے ہمیں اپنی اپروچ چینج کرنی ہوگی. ورلڈ ویو، بچے کا ورلڈ ویو، بلکہ میں تو اس کو آسان ہے یونیورسل ویو. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے ویوز دیے ہیں قرآن پاک میں. یونیورس کا، دنیا کا، دا افیئرز آف دا پلانٹ، ٹھیک ہے، الدنیا. پھر سماوات، یونیورس، ایسٹرو فزکس، الدنیا میں پولیٹیکل سائنس بھی کور کی، ٹھیک ہے، یوسف کی کہانی صاف سمجھ آتی ہے، سائیکالوجی بھی کور کی. صحیح. اور پھر فی انفسکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تمہارے اندر یونیورس ہے. یہ تیسری یونیورس ہے. 3 طرح کی علوم ضروری ہے. اس کا مطلب ہے ہر مسلمان کو فزکس، ایسٹرو فزکس، اسٹرانومی، میتھمیٹکس کا علم بے حد ضروری ہے، ورنہ کیسے لڑائی کرو گے ان سے؟ پتہ بھی ہے کہ دشمن نے کیا بندوق اٹھائی ہے، ہمارے پاس وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، وہی والا ہتھیار پکڑنا ہے جس ہتھیار کی لڑائی ہو رہی ہے. صحیح. پھر ورلڈ ویو، پولیٹیکل سائنس انتہائی ضروری ہے. مدرسوں کے اندر یہ کورس ہونا چاہیے کہ تم صرف قرآن کیوں پڑھے ہو. ان لوگوں کی جس پانی میں پیدا ہوں گے تو پھر لائف پرزرور بھی چاہیے ہوگا ہمیں. اور پھر بایولوجی، یہ اتنا ضروری ہے. مائکرو بایولوجی اتنی ضروری ہے. بایو کیمسٹری اتنی ضروری ہے. فزیولوجی، سائیکالوجی، یہ 7 8 7 10 12 ہی سبجیکٹس بنتے ہیں. یہ مسلمان بچے کو نہیں دیے گئے تو بس پھر تیاری پکڑے. چلے میں آپ سے ایک اور کوشچن کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ انڈرسٹینڈ کر لیا جائے کہ یہاں مدارس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. کریکولم کے اندر یہ 3 یہ باتیں بہت سے لوگ کہتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں چینج نہیں آ رہا. کچھ مدارس نے شاید اڈاپٹ کر لیا ہے، یا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے ایگری بھی کریں گے، اور یہ شاید سلیبس اڈاپٹ بھی کر لیا انہوں نے. لیکن میجورٹی جو ہے وہ شاید ابھی تک نہیں یہ بات سمجھ پا رہی کہ یہ علوم پڑھنا، یہ سبجیکٹس پڑھنا بہت ضروری. جیسے میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، وہاں پہ قاری صاحبان بھی تھے ماشاءاللہ، اور بڑے معتبر اور بہت ہی عزت کے لائق، اور بڑی میں رسپیکٹ ان کی کرتا ہوں. تو اس لیکچر میں کچھ جو ہے وہ ایجوکیٹرز بھی تھے، ٹیچرز بھی تھے، قاری صاحبان بھی تھے. تو میرا لیکچر تھا سائنس آف دی آرٹ. تو اس میں سائنس آف دی آرٹ بتاتے ہوئے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پہ جو ہم پیسے کماتے ہیں، جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی باتیں کر رہا تھا. ایک ورلڈ ویو دے رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو وہاں جو ایک ایجوکیٹر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی وقت پیچھے منہ کیا، قاری صاحبان سے شکایت کی کہ یار یہ لڑکا یہاں پہ آ کے ہمیں بتا رہا ہے تو آپ لوگ اس طرح کیوں نہیں بتاتے. تو یہی آپ کا پوائنٹ ہے. میں یہ اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی شکایت یہ تھی کہ جس طرح ورلڈ نالج ایک اس کا نظر آ رہا ہے، اللہ معاف کرے، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میرا بہت نالج ہے، لیکن ان کی یہ شکایت تھی کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں اس طرح آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہے، یہ کیوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہی از ناٹ ایون اے اسکالر. سو وی وانٹ ٹو لسن فرام یو. یو آر دا ون جن کے پاس جو ہے وہ ڈگری ہے، جو ظاہرہ ایک نظام سے آئے ہیں، درس نظامی کر کے آئے ہیں. تو میرا خیال یہی ملتی جلتی شکایت آپ کی ہے. جی میں ان شارٹ تو یہی ہے نا، اگر اس کا کرکس بنایا جائے تو یہی ہے. یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے کہ ہمارا پوائنٹ اصل میں کیا ہے، کہ مسلم کے ڈاؤن فال کی جو وجہ ہے، کیونکہ ٹاپک یہ ہے ڈاؤن فال آف مسلم امہ، یہ جو فتنہ جو چل رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو
معذرت کے ساتھ جو ہمارا دینی طبقہ ہے وہ اپروچ نہیں اپنا رہا. اور وہ یہ مسئلہ, یہ جو معذرت کے ساتھ آپ نے بولا ہے نا, یہ ہے اصلی مسئلہ. اسٹریٹ اپ اینڈ ڈائریکٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء میں شیخ بہت بہت سٹارز بھی ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ ہیں جو کہ ہر طرح اس اپروچ سے اس اپروچ پہ بھی جا رہے ہیں, جو اپروچ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس اپروچ پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ریچ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ان کی ریچ نہیں ہے. آئی تھنک دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی ریچ ہونی چاہیے. تحریک ہونی ضروری ہے, تحریک ہونی ضروری ہے, تحریک ضروری ہے. دور ہی اس وقت جو ہے نا وہ مطلب ہم اس اور کیا پستی آنی ہے ہمارے اوپر, اللہ آسانی رکھے, اور کیا پستی آنی. اب جب ایک بچہ دہری آنا شروع ہو جائے نا, اس کا مطلب ہے کہ بس اس سے گہری کھائی نہیں ہے.